الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جب سجدے میں جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پیشانی کو اور زمین کو اچھی طریقے سے طاقت کے ساتھ زمین پر رکھیں، اور اس تعلق سے نبی علیہ السلام کی کئی ایک حدیثیں ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ كنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شدۃ الحر، ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ سخت گرمی کے عالم میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَن يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، جب ہمیں سے کوئی شخص اپنے چہرے کو پوری طریقے سے، اچھی طریقے سے، خوب بہترین طریقے سے، پوری طاقت کے ساتھ زمین پر رکھ نہیں پاتا تھا، کیوں نہیں رکھ پاتا تھا؟ کیونکہ بہت زمین گرم ہے، سخت گرمی ہے، دھوپ ہے اور زمین گرم ہو چکی ہے، تو قوت کے ساتھ زمین پر چہرے کو رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو کیا کرتے تھے؟ بَسَطَ ثَوْبَهُ فسجد علیہ، تو اپنا کپڑا بچھا لیتے تھے، اپنا کپڑا پھیلا لیتے تھے، اسی پہ سجدہ کر لیتے تھے۔ مگر پتہ چلا کہ سجدہ صحیح سے کرتے تھے، زمین پر قوت کے ساتھ اور خوب اچھی طریقے سے اپنے چہرے کو رکھتے تھے، اس میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ اس کو نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث دیکھیں، خود آپ کے بارے میں اپنا عمل آتا ہے، سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام اذا سجد امکن جبهته وانفه من الارض، نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو، اپنی پیشانی دونوں لفظ ہیں، امکن جبهته وانفه، نبی علیہ السلام اپنی پیشانی کو اور اپنے ناک کو زمین پر خوب اچھی طریقے سے رکھتے تھے، اچھی طریقے سے رکھتے تھے، قوت کے ساتھ رکھتے تھے، طاقت سے رکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی لے کر اس کو دبانا نہیں ہے، مگر یہ کہ سر کا جو ایک بوجھ ہے، سر کا جو ایک ویٹ ہے، وہ زمین پر آنا چاہیے، زمین پر آنا چاہیے۔ اور دیکھیں بھی حدیث آتی ہے اور وضاحت ہوگی۔ دوسری مسیح صلاح کی روایت میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت کی تو کہا آپ نے سجدے کے تعلق سے ثم یکبر ویسجد، پھر بندہ سجدے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلا جائے، حتی یمکن وجہہ، یہاں تک کہ اپنے چہرے کو اچھی طریقے سے، خوب بہترین طریقے سے زمین پر رکھ دے۔ دیکھیں یہ سنن نسائی وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں اور اس میں اور وضاحت ہے، نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ، جب تم سجدے میں جاؤ تو اپنے چہرے کو زمین کے ساتھ اچھے سے لگاؤ، زمین کے ساتھ اچھے سے لگاؤ، حتی تجد حجم الارض، اتنا لگاؤ زمین کے ساتھ کہ تمہیں زمین کا جسم، زمین کا حجم تم اس کو محسوس کرو، اپنے پیشانی کے ذریعے سے پتہ چل رہا کہ میں زمین پر ہوں اور زمین کو تم محسوس کر رہے ہو۔ تو دیکھیں یہ اس حد تک ہمیں سجدہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، زمین پر سر کو، چہرے کو، یعنی پیشانی کو اور ناک کو صحیح سے رکھنا چاہیے۔ یہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی گھاس پر سجدہ کر رہا ہے، ہلکا سجدہ کر لیا، صرف گھاس تک سر پیشانی پہنچی، زمین تک دبایا نہیں، زمین کو محسوس نہیں کیا پیشانی سے، تو یہ نقص ہو گیا، کمی ہو گئی۔ اسی طرح سے بندہ کسی گدے پر یا موٹے سجادے پر، مصلی پر سجدہ کر رہا ہے تو ایسے ہلکا سا رکھ دیا، زمین کو اچھے سے دبایا نہیں کہ زمین کو اس پیشانی سے محسوس کرے، تو یہ اس میں نقص ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی ایسی چیز پہ بندہ سجدہ کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھے سے لگائے تاکہ دبائے، تاکہ وہاں تک جائے جہاں تک وہ چیز جا سکتی ہے اور اس کو زمین کا کچھ احساس ہو، زمین کا کچھ، یعنی زمین کا مطلب یہ نہیں کہ مٹی کا احساس ہو، مطلب ہے کہ اس کی جو آخری حد ہے وہاں تک سر پہنچنا چاہیے، وہاں تک سر پہنچنا چاہیے، جس کو ہلکا ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ چھو جانا، اس کو ہلکا سے ٹچ کر دینا، یہ صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ چہرے کو، پیشانی کو، ناک کو کا وزن ہے وہ پوری طرح سے سجدے میں آنا چاہیے اور زمین کے ساتھ اس کو ملنا چاہیے، ملنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو احساس میں لانا چاہیے کہ وہاں تک ہم احساس کریں کہ زمین تک ہمارا سر پہنچ گیا ہے۔ ہلکا سا ٹچ کرنا صرف یہ کافی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں میں، کئی حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے خاص اس لفظ کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے، خود آپ کا بھی عمل آتا ہے کہ قوت کے ساتھ یا خوب اچھی طریقے سے زمین کے ساتھ چہرے کو، یعنی پیشانی کو اور ناک کو لگانا چاہیے، اس کا ہمیں خیال رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔